انشاءاللہ ہم سورہ شعراء کی آیت نمبر 24، 25 اور 26 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ فرعون نے کہا، اور سارے جہاں کا رب کیا چیز ہے؟ تو موسیٰ نے فرمایا، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر سے فرعون لاجواب ہو گیا اور اس نے اسلوب کلام بدلا اور یہ گفتگو چھوڑ کر دوسری بات شروع کر دی کہ سارے جہان کا رب کیا چیز ہے جس کے اپنے آپ کو تم رسول کہتے ہو۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بعض مفسرین کرام کے نزدیک فرعون کا سوال کسی چیز کے جنس کے بارے میں تھا اور اللہ تبارک و تعالی جنس اور ماہیت سے پاک ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے افعال اور اس کی قدرت کے وہ آثار ذکر فرمائے جن کی مثل لانے سے مخلوق عاجز ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ سارے جہاں کا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا، اگر تم لوگ اشیاء کو دلیل سے جاننے کی صلاحیت رکھتے ہو تو ان چیزوں کی پیدائش اور ان کے وجود کی دلیل تمہارے لیے کافی ہے کہ یہ پہلے چیزیں معدوم تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ختم کرے گا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلیل ہیں۔ اس مفہوم کے اعتبار سے آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص سے اس کی لائق گفتگو کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق جو ہے وہ کلام کیا کریں۔ قال وَلِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا، کیا تم غور سے نہیں سن رہے؟ موسیٰ نے فرمایا، وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا رب ہے۔ آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون کے آس پاس اس کی قوم کے سرداروں میں سے 500 شخص زیوروں سے آراستہ زیور والی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر تعجب کرتے ہوئے فرعون نے ان سے کہا، کیا تم غور سے نہیں سنتے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے حضرت موسیٰ سے سارے جہاں کے رب کی ماہیت پوچھی ہے، اور یہ اس کے جواب میں اس کے افعال و آثار بتا رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ ان کا رب ہے۔ اور بعض مفسرین کرام کے نزدیک فرعون کا یہ کہنا اس معنی میں تھا کہ وہ لوگ آسمان اور زمین کو قدیم سمجھتے تھے۔ قدیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے تھے یہ ہمیشہ سے ہیں، اور ان کے حادث ہونے کا انکار کرتے تھے۔ حادث ہونے کا مطلب یہ ہے وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، یعنی کبھی فنا وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ تمام چیزیں قدیم ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی کیا حاجت ہے؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں قدیم نہیں ہیں بلکہ حادث ہیں، یعنی آسمان پہلے نہ تھا پھر وجود میں لایا گیا، جب رب چاہے گا تو اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح یہ کائنات نہ تھی، اس کے اندر یہ چیزیں نہ تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو یہ پیدا ہوئیں، جب رب چاہے گا تو یہ تمام کی تمام کائنات ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی قدرت کاملہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔